السلام علیکم۔ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ سینٹ انتخابات کے لیے ووٹوں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور عمران خان نے براہ راست الزام لگایا ہے نون لیگ کے اوپر بھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کا تو نام وہ بار بار لے ہی رہے ہیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، کون کتنے پیسے لگا رہا ہے؟ اور عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی 15 کروڑ کی آفر ہوگی، تو کون ہے اس کے پیچھے، وہ نام کیا ہے، اور سینٹ انتخابات میں ہوگا کیا؟ اگر اتنے ہی پیسے کا استعمال ہوا تو پھر تو ووٹنگ پروسیس جو ہے وہ لایانی ہو جاتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ۔ خان صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات سے پہلے یہ انٹرویو بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آپ کے منہ سے وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے جن کے اوپر آپ الزامات عائد کر رہے ہیں اور جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہی بتا دیں کہ آپ کو 15 کروڑ کی آفر کس نے کی؟ 15 کروڑ کی آفر اس طرح آئی کہ ڈائریکٹ مجھے آفر نہیں دی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم شوکت خانم کو 15 کروڑ روپیہ دے دیں۔ کس نے کہا؟ اس طرح میں اس لیے ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے کہا شوکت خانم کو ہم دے دیتے ہیں، تو اب جب شوکت خانم کو دے دیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ مجھے ڈائریکٹ آفر نہیں آئی۔ بڑی نوبل کاز ہوگی، لیکن میں پھر بھی آپ سے نام جاننا چاہوں گا۔ میں کیونکہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے نام تو ہو سکتا ہے کہ جینوئنلی کوئی شوکت خانم کو دینا چاہے، بینیفٹ دینا تھا کون؟ کیونکہ میرے سے جس طرح کی منڈی لگی ہوئی ہے اس وقت ندیم، میرے سے آبویسلی کوئی مانگے گا نہیں ڈائریکٹلی پیسے، یعنی مجھے پیسے آفر نہیں کرے گا۔ خان صاحب اس کی بڑی نوبل کاز ہوگی، لیکن میں پھر بھی نام جاننا چاہوں گا۔ میں آپ کو اس لیے نہیں نام بتا سکتا کیونکہ وہ آدمی برا آدمی نہیں ہے، کس پارٹی لیکن ان کو نہیں، کسی پارٹی سے نہیں ہے، ایز انڈیپینڈنٹ، تو اس لیے میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے جب پتہ ہے کہ میری طرح کا آدمی، میری ایک ریپوٹیشن ہے، اللہ عزت دینے والا ہے کہ میں پیسے نہیں لیتا، تو مجھے اگر انڈائریکٹ آفر آئی، وہ آئی تب جب ہم پیسے اکٹھے کر رہے تھے پشاور شوکت خانم کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 1 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا جنوری کی، لیکن انہوں نے کہا کہ 15 کروڑ شوکت خانم کو دیں گے اور آپ ہمیں سینٹ کا ٹکٹ دے دیں۔ ڈال دیتا ہوں، اور میں نے بھی سینٹ کا حصہ بننا ہے۔ تو خان صاحب یہ تو oblige کر رہے تھے آپ کو کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں اور 15 کروڑ شوکت خانم میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ عمران خان کو تو دے نہیں تھے سکتے۔ اور اچھا یہ ہے کہ چلیں شکر ہے، وہ تو کسی اچھے کاز کے لیے بھی سینٹ کا دے کے ٹکٹ مانگ رہے تھے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ لیکن یہاں تو ایک منڈی لگی انہوں نے شوکت خانم کے لیے، ہاں پھر دیا انہوں نے شوکت خانم کے لیے۔ ظاہر ہے میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا تو ایک پورا پروسیس ہوا نا، میں اکیلا، عمران خان اکیلا نے ٹکٹ نہیں دی ہے۔ نہیں ٹکٹ چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے اس نوبل کاز کے لیے پیسے دیے کہ نہیں دیے 15 کروڑ؟ نہیں، وہ پھر میں نے مانگے نہیں، پھر مانگے ہی نہیں آپ، کیونکہ میں سینٹ کہاں، سینٹ اور شوکت خانم دو مختلف چیزیں ہیں۔ لیکن میں اس لیے میں کہہ کیوں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 1988 سے 89 سے سینٹ میں ٹکٹ بکتے ہیں، ہر سینٹ میں نہیں، خاص طور پہ جدھر چھوٹا الیکٹرل کالج ہے پختونخوا میں اور بلوچستان میں، یہاں ٹکٹ بکتے ہیں، پارٹی کے لیڈرز کو بھی پیسہ ملتا ہے اور جو MPs اپنے آپ کو بھی نیلام کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں پتا تھا، لیکن ہم تو کبھی سینٹ کا الیکشن نہیں لڑے تھے، تحریک انصاف تو نہیں لڑی تھی، یہ پہلا الیکشن میں لڑ رہا ہوں۔ اور مجھے آہستہ آہستہ پہلے تو یہ ہوا میرے ساتھ، یہ جو میں بتا رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک بہت لوگ سینیٹر بننا چاہتے ہیں اور بڑا پیسہ آفر میں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں MPs کی ہمیں پتہ چلنا شروع ہوا کہ لوگوں کو آفریں آنی، کئی MPs جو ہمارے بڑے نظریاتی ہیں انہوں نے سیدھا بتا دیا کہ ان کو لوگوں نے آفر دینی شروع کر دی ہے اور دوسروں کو بھی مل رہی ہے۔ پھر ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ کس MPs نے آپ کو بتایا؟ نام لیں گے کچھ، جو آپ کی جماعت کے کون سے MPs تھے جن کو آفر؟ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں پارٹی کے اندر، انہوں نے مجھے بتایا اس کا نیم اینیمل۔ شاہ فرمان ہیں ہمارے جو نظریاتی ہیں، ہمارے علی امین گنڈاپور ہیں، علی امین گنڈاپور اور شاہ فرمان دونوں کو آفر آئی؟ ان کو بھی آفر آئی، ان کو پتا ہے کہ اوروں کو بھی آفرز آ رہی ہیں۔ اور پھر ہمارا ایک MP جس کو ہم نے ڈسپلن کیا ہوا تھا، اس نے جا کے کسی اور پارٹی کے، وہ تو انڈیپینڈنٹ تھا، اب میرے خیال میں وہ جوائن کر لیا شیرپاؤ کی پارٹی، انہوں نے اس کو جا کے اس نے بیک کر دیا اسمبلی میں۔ کس MPs نے؟ جاوید نسیم۔ تو پھر آپ نے کیا کیا اس کا؟ اس کے اوپر تو ہم نے ایکشن لیا ہے، لیکن کو لکھ دیا آپ نے؟ ہاں، اسپیکر کو لکھ دیا آپ نے؟ جی ہم نے لیا، اور انشاءاللہ ان کو ہم کل ڈسکوالیفائی کروائیں گے۔ لیکن اس کو کیسے آفر ملی؟ یعنی اس نے کیوں کسی پارٹی کو کوئی نہ کسی اور آدمی کو کس بیسس پہ کیا؟ ظاہر ہے پیسہ چلا ہے، کیونکہ کوئی نظریہ تو نہیں ہے، چلے یا تو کوئی بڑا کوئی نظریاتی آدمی ہو، انڈیپینڈنٹ، اس وقت وہ انڈیپینڈنٹ تھے، اس کو جا کے بیک کر دیا سینٹ کے۔ تو جاوید نسیم کو آفر دینے والے کون تھے؟ سینیٹر وقار۔
کتنے پیسے دیے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن انہوں نے ان کو بیک کیا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کو ایک پارٹی کا ایم پی بیک کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی نظریہ، انڈیپینڈنٹ کا تو کوئی نظریہ نہیں ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے؟ تو یا تو پھر پولیٹیکل پارٹی چلے چھوڑ کے کوئی اور جوائن کر جائے، لیکن انڈیپینڈنٹ کو آپ کا ایم پی بیک کر رہا ہے کس بیسس سے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ ہوتا رہا ہے. یہ آپ بلوچستان کی آپ نے اپوزیشن کی آج سٹیٹمنٹ پڑھ لیں، انہوں نے کہا کہ یہاں منڈی لگی ہوئی ہے. حاصل بزنجو نے آل پارٹیز کانفرنس میں ریٹ بتائی کہ 1989 سے بلوچستان کے ایم پیز کو کتنا پیسہ ملتا ہے سینٹ کی الیکشن پہ. تو یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے. کے پی کے میں ایک اور بھی آج کل خبر چل رہی ہے کہ بعض لوگوں نے وہاں 35 کروڑ روپے میں سینٹ کے ٹکٹ خریدے ہیں، کیا یہ بات صحیح؟ ابھی تو ہر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، ابھی پتہ چلے گا. لیکن یہ مجھے پرویز خٹک نے پھر آ کے بتایا کہ پیسے چل رہے ہیں، وہاں پیسے کی آفر آ رہی ہے ایم پیز کو. اور میں انشاءاللہ کل جا رہا ہوں پختونخوا، اور اب میں اپنے سارے ایم پیز کو اکٹھا کر رہا ہوں اور میں ان سے بات کروں گا. اچھا، میں باقی جماعتوں کے متعلق ابھی آپ سے سوال کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کی اپنی جماعت سے متعلق پوچھ لوں، کیونکہ آپ کی جماعت کے 3 4 5 لوگ ایسے ہیں جو اس وقت جن کے اوپر شبہ کیا جا رہا ہے کہ شاید دوسری پارٹیز نے ان کو مالی طور پر انفلوئنس کیا ہے. اگر وہ سٹیج آ جائے کہ عمران خان کو پتہ چلے کہ ان کی پارٹی کے 5 7 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پیسے لے کے دوسری طرف ووٹ کیا ہے، کیونکہ آپ پکڑ نہیں سکیں گے، سیکرٹ بیلٹ ہے، کیا کریں گے؟ آپ نے ان کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالیں گے، اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، کیا کریں گے؟ واٹ از یور تھریٹ ٹو دیم؟ دو چیزیں میں ندیم 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں ایک اوور آل پاکستانیوں کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی شرم کی بات ہے. بالکل ہے کہ 1989 سے اس ملک میں سینٹ کے الیکشن میں خرید و فروخت ہوتی ہے. لوگ اپنے آپ کو نیلام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی ووٹ لے کے ایک ایم پی بنتا ہے اور پھر ایم پی اپنے آپ کو نیلام کرتا ہے کہ، اور ہر کوئی نہیں کرتا لیکن کئی ایم پی اپنے آپ کو نیلام کرتے ہیں. ریٹ لگتا ہے باقاعدہ کہ اس ایک ایم پی کی سینیٹر کی ووٹ کی ایک ریٹ ہوتی ہے. اس وقت مجھے جو لاسٹ پتا چلا 2.5 کروڑ روپیہ ریٹ ہے پختونخوا میں پر ممبر آف پر ووٹ. 2.5 کروڑ ووٹ ہے پر ووٹ. بلوچستان میں اس سے زیادہ ہے، جو کہ حاصل بزنجو نے آل پارٹیز کانفرنس میں بتایا. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ریٹ لگتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنی دیر سے یہ پارٹی کے لیڈرز کو پتا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے، یہ کوئی نہیں بولا ان میں سے؟ ایک منٹ ندیم، میں جو اصل بات کر رہا ہوں، کیا نواز شریف اتنی دیر سے لڑ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا تھا پیسہ چل رہا ہے؟ یہ کبھی نہیں بولے. کیا آصف زرداری کو نہیں پتا کہ پیسہ چل رہا ہے؟ یہ چپ کر کے بیٹھے رہے. کیا آصف زرداری کو نہیں پتا کہ 5 ایم پی ایز ہیں ان کے صرف پختونخوا میں، اور 2 سینیٹر کھڑے کر دیے ہیں، اور 17 ایم پیز کے اوپر ایک سینیٹر بنتا ہے، تو 34 ان کو ایم پیز چاہیے ہیں 2 سینٹ کے سینیٹرز بنانے میں. تو 5 ایم پیز کے اوپر اگر 2 سینیٹر کھڑے کریں، اس کا مطلب پیسہ چلائیں گے. اس کا مطلب کہ اس ملک کی لیڈرشپ کو پتا تھا کہ پیسہ چلتا ہے. میں آج واضح کہتا ہوں کہ یہ لیڈروں کو بھی پیسہ ملتا تھا، شیر پارٹی کے لیڈر کو بھی ملتا تھا، اور 7 ایم پیز کو بھی پیسہ ملتا تھا. تو یہ جب آپ اپنی سینٹ کے اندر اس طرح کے لوگوں کو لے کے آتے ہیں، اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایماندار لوگ ہوں گے جو کہ رشوت دے کے سینیٹر بنتے ہیں؟ یہ کیا قوم کی خدمت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ دیکھیں 35 کروڑ دے کے جو سینیٹر بنے گا اس کو 70 کروڑ یا 135 کروڑ کر کے پورا کرنا ہے. انویسٹمنٹ وہ تو وصول کرے گا نا. آپ کا مطلب یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو خرید رہے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اور میں نواز شریف کو ذمہ دار پھر ٹھہراتا ہوں. کسی نے کہا کہ جی آپ نے کرکٹ میں ہو رہا ہے تو نواز شریف کو ٹھہرایا. وہ اس لیے کہ 2 وجہ سے کہ کرکٹ کا آپ نے ہیڈ بنا دیا نان میرٹ پہ. اب اسی طرح نواز شریف کے زمانے سے یہ پیسہ چلنا شروع ہوا ہے، کیونکہ نان پارٹی بیسس الیکشن ہوا 1985 میں، پارٹی بیسس پہ نہیں تھا. اب پارٹی بنانی تھی، نظریہ تھا نہیں، سارے اپنے نان پارٹی بیس پہ الیکٹ ہوئے تھے، تو ان کو پھر پیسہ چلایا. پلاٹس ایل ڈی اے کے پلاٹس دیے گئے، پیسہ چلا. ادھر سے پاکستان میں خرید و فروخت شروع ہوئی. پیسہ کیوں چلا؟ کیونکہ پیسہ جب انہوں نے چلایا بزنس کی، اس کے اوپر آ کے پھر اور پیسہ بنایا. ان کی آپ بزنس ایمپائر دیکھ لیں کہ ان کے پاس کتنے پیسے، ان کی کتنی فیکٹری تھی ان کے اقتدار سے پہلے،
اور اقتدار کے بعد ان کی آپ خان فیکٹریز صاحب لیکن ابھی تو جو اسٹریٹجی ہے، اگر پولیٹیکل اسٹریٹجی کی آپ بات کریں تو آصف زرداری نے جو میرے خیال اسمارٹ موو کی ہے سیاست، ہماری پاکستانی سیاست کے اعتبار سے، انہوں نے مولانا صاحب کو ساتھ ملایا، شیر پاؤ صاحب کو ساتھ ملایا، اور ان کا آبجیکٹو یہ ہے کہ سینٹ کی چیئرمین شپ حاصل کرنی ہے. وہ آپ کے بندے خریدیں گے اور چیئرمین بنائیں گے. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کون سی اسمارٹ موو ہے؟ انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا جو ضمیر فروش ہیں، جو ان لوگوں کو ساتھ ملایا جن کو پتہ ہے بکیں گے، اور ان کو ساتھ ملا کے اب وہ لوگوں کو خریدیں آپ کی گے. بات کیا ہوئی زرداری اب صاحب؟ مجھے پرویز خٹک نے کہا کہ اگر ہم نے ہارس ٹریڈنگ ختم کرنی ہے، میری بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی والوں سے، اگر آپ آصف زرداری سے بات کر لیں تو اس کے بعد پھر وہ ہمارے ایم پیز کو کوئی لالچ نہیں دیں گے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی. ہمارا یہ ایمبیرسمنٹ جائے گی کہ اگر ہمارا کوئی بکتا ہے ایم پی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کی بات ہو گئی ہے، اور اگر آپ ان سے بات کریں گے تو اس کے بعد ہمارے کوئی ایم پیز کو نہیں چھیڑے. تو کیا کہا زرداری صاحب؟ مجھے تو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ بس ہماری نیچے بات ہو گئی ہے، آپ زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان میرے سے بات کرے تو ہماری بات سیٹل ہو جائے گی. میں نے انہیں زرداری کو کہا، آصف زرداری کو وہی کہا، میں نے کہا کہ جو آپ کی بات ہوئی ہے، جو آپ کے لوگوں کی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، میننگ کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے 2 کی بجائے 3 کہا کہ 3 سینیٹرز کو بیک کرو. حیران ہو گیا. مجھے بھی اتنی شرمندگی ہوئی کہ یہ مجھے کچھ کہا گیا تھا اور ہوا کچھ. تو اس کے بعد خیر ہم نے آپ کو کنفیوژن نظر آتی ہے یہاں آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اور یہ جو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کا تذکرہ کیا کہ مل کے ووٹ خرید رہے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2 سینیٹر آپ نے کھڑے کیا، آپ کو 34 چاہیے ایم پیز، آپ کے پاس 5 ہیں صرف بیٹھے ہوئے، تو وہ باقی کیسے آئیں گے؟ آپ کے بندوں کے پیچھے یہ خبر عام ہے، چھپ رہی ہے، نام چھپ رہے ہیں. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے آئیں گے؟ پیسے ہی دے کے آئیں گے نا. بالکل. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ برائبری کے اگینسٹ، آپ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں، کوئی رشوت نہیں دے سکتا کسی کو. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے. آپ کیا کریں گے؟ یہ ہمیشہ ہوا ہے، یہ میں بتاؤں، یہ ہمیشہ ہوا ہے. یہ سارے چپ کر کے اس لیے چپ کر کے رہے ہیں کیونکہ یہ خود بھی پیسہ بناتے ہیں اور یہ نیچے سے بھی ان کے ایم پیز پیسہ بناتے ہیں. آپ ڈرافٹ بیرر بنے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اب آپ نے میرے سے جو سوال پوچھا کہ میں کیا کروں گا، میں کل جا رہا ہوں اپنے ایم پی سے، میں سب سے بات چیت کروں گا، سب کو میں سیدھا کہہ دوں گا کہ کسی نے اپنی، اور ہم ایک طریقہ بنائیں گے انشاءاللہ کہ ہمیں نظر آئے کہ ہمارا جو ووٹ ہے، ہمیں پتہ چلے کہ ایم پی نے ٹھیک ووٹ دیا. وہ ایک طریقہ ہوگا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت ٹی وی کے اوپر، لیکن ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے ووٹ جو انہوں نے کہا ہے، ہمارے سے کہا ہے، اسی کو ووٹ دیا ہے. آپ کے اگر 5 سے 7 بندے ٹوٹ جاتے ہیں تو کیا اسمبلی ڈیزالو کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، آج اپنی پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمیں پتہ چلا کسی ایم پی نے، جس طرح یہ جاوید نشین کے خلاف ہم نے ایکشن لیا، ہم اس کو پارٹی سے نکال رہے ہیں اور یہ ووٹ بھی اس اسمبلی سے بھی نکالیں گے، کسی ایم پی نے ہمارے کسی نے اس کو جو ہم نے جس کو کہا ووٹ نہ دی، ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ندیم، اگر مجھے پارلیمنٹ ہمیں گورنمنٹ چھوڑنی پڑی، ہم گورنمنٹ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا، یہ میں آپ کے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ چاہتا ہوں. آپ گورنمنٹ چھوڑنے کا جب تذکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ ریومر یہ ہے کہ 5 سے 7 بندے پی ٹی آئی کے خریدے جا رہے ہیں، یہاں پر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ نوبت آئے کہ ان بلاک اگر 5-7 بندے ٹوٹتے ہیں اور آپ کو کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے تو آپ کریں گے؟ بالکل کروں گا. میں اپنی پبلک کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں، اگر میرے کسی ایم پی نے، میں 5 ہوں، 7 ہوں، 10 ہوں، 2 ہوں، جتنے بھی ہوں، میں ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا. میں اگر اس کے لیے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں بلیک میل ہو جاؤں گا، کہ میں ڈر جاؤں گا کہ ہماری گورنمنٹ چلی جائے، جو یہ باقی ڈرتے رہے ہیں پہلے، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں آ کے پیسہ بناتے ہیں. میں اپنی پیر کمپلیٹ کروں، کیونکہ یہ گورنمنٹ میں یہ آتے ہیں بدقسمتی سے خود اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانے کے لیے، فیکٹریاں بنانے کے لیے یہ بلیک میل ہو جاتے ہیں. میں آپ کو یہ واضح کرتا ہوں، اگر میرا کسی ایم پی اے نے اپنی ووٹ بیچی، اور ہم ایک طریقہ بتائیں گے، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں پتہ بھی چل جائے گا جو ہم طریقہ لے کے آ رہے ہیں. میں نے اگر ہمیں گورنمنٹ چھوڑنی پڑی، ہم گورنمنٹ چھوڑیں گے، لیکن ہم ان کو پارٹی سے نکالیں گے. میں آپ سے دوبارہ پوچھوں گا، اگر وہ نوبت آئی سینٹ انتخابات میں کہ عمران خان کی جماعت کے خیبر پختونخوا سے ووٹ بکے، تو آپ کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے؟ نہیں، جن لوگ، اگر تو ہمارے نمبرز رہے ان لوگوں کو، اگر تو اتنے ہوئے، گورنمنٹ چھوڑنی پڑی تو گورنمنٹ چھوڑیں گے، اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑی تو اگر اتنے لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے کہ ہماری گورنمنٹ کے نمبرز کم ہو گئے تو گورنمنٹ چھوڑ دیں گے. اگر اتنے
جس نے اپنے آپ کو بیچا ہم اس کو نکال دیں گے اگر گورنمنٹ بھی چھوڑنی پڑے. انتہائی قدم پہ جائیں گے, کرپشن کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. اس لیے کہ پاکستان کی قوم نے مجھے ووٹ دی تھی تبدیلی کے لیے. اگر ہم نے بھی یہ کرنا ہے جو یہ باقی کرتے آئے ہیں پچھلے 30 سال سے, تو ہمارے میں کیا فرق رہا؟ تو میں آپ کو یہ آج کہہ رہا ہوں, میں واضح کر رہا ہوں, میں کل خود جا رہا ہوں, میں کل جا رہا ہوں پشاور, میں سارے اپنے ایم پیز کو مل رہا ہوں, میں سارے ایم پیز کو میں نے بتانا ہے کہ دیکھو پہلے تو اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرنا. میں تو شرمندہ نہیں ہوں گا. آپ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. جس طرح ایک ایم پی نے کل باہر ہمارے نوجوانوں نے جا کے ڈیمونسٹریشن کیا ہے اس کے گھر, جس نے اپنا ضمیر بیچا ہے. نہ آپ پبلک میں اپنی شکل دکھانے کے قابل رہیں گے, نہ آپ کو, اور ہم انشاءاللہ آپ کے خلاف کیس کریں گے, ہم آپ کو جیلوں میں ڈالیں گے کیونکہ قانون کے خلاف ہے رشوت دینا. اور ہم ایک سسٹم ایسا لے کے آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کس نے ووٹ دیا ہے اور کس نے ووٹ نہیں دیا. اچھا خان صاحب, یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خان صاحب, پیسہ کھانے والا وہ لوٹا اسے کہا جاتا ہے, میں اسے لوٹا ہی کہوں گا, لیکن آپ کی جماعت پرائیڈ لیتی تھی کہ آپ نظریاتی لوگ لے کر آئے ہیں جو اس روایتی پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں سے مختلف ہیں. لیکن پھر الٹیمیٹلی وہیں پہ بات آ گئی کہ وہ ہمارے ہاں پیسہ جب ایک خاص قیمت ہے وہ جب لگ جاتی ہے تو پھر سارے بک جاتے ہیں. ندیم, اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں کہا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا, بچوں سے, دولت سے, تکلیف سے. اگر ایمان ایک دفعہ انسان میں آ جائے تو پھر اس کو اللہ کیوں آزماتا ہے؟ کیونکہ یہ بار بار آزمائش اللہ ڈالتا ہے آپ کو, آپ کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے. یہ جو امتحان ہماری پارٹی کے اوپر آیا ہے اور ہمارے ایم پیز کے اوپر آیا ہے, ان کو جب ان کی ضمیر کی قیمتیں لگیں گی, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا ان میں سے کتنے میں واقعی نظریہ تھا اور کتنے کے نظریے کی قیمت تھی. ہمیں پتہ چل جائے گا. ہماری پارٹی کو پاک کر دیں گے یہ ان لوگوں سے, یہ جن کی قیمتیں لگیں گی. یہ جو 22ویں ترمیم کے اوپر آپ کی باتیں ہو رہی تھی, ڈار صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, ترین صاحب کے وہ گھر بھی گئے, تو کیا نون لیگ اس میں سنجیدہ تھی, اخلاص تھا اس میں؟ اگر سنجیدہ ہوتے تو نواز شریف وہاں چلے جاتے سعودی عربیہ. پرسوں الیکشن ہے سینٹ کا, یہ سعودی عربیہ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں, نون لیگ سٹیٹس کو کی جماعت ہے, یہ سسٹم چینج نہیں ہونے دینا چاہتے. پیسے کی سیاست نون لیگ کی بنیاد رکھی گئی ہے پیسے کے اوپر. ایل ڈی اے کے 500 کروڑ روپے کے انہوں نے پلاٹس دیے تھے, 5 ارب روپے کے, ان کے اوپر کیس ہے نواز شریف کے اوپر. 5 ارب روپے کے ایل ڈی اے کے پلاٹس دیے تھے انہوں نے لوگوں کے ضمیر خریدنے. چھانگا مانگا کی سیاست کس نے شروع کی تھی؟ بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں بند کیا, ان کی قیمتیں لگائی, اور کیونکہ کاؤنٹر قیمت نہ لگ جائے, مری کے اندر پھر بھیڑ بکریوں کی طرح لے کے گئے. یہ کس نے شروع کی تھی؟ یہ نواز شریف نے شروع کی تھی. لفافہ جرنلزم انہوں نے شروع کی تھی. یہ لوگوں کے ضمیر خریدنے انہوں نے شروع کیے تھے, اور اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ چکے ہیں پاکستان میں کہ کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. اور دبئی کے اندر 430 ارب روپے کی پاکستانیوں نے پراپرٹی لی ہے, جس میں سے سیاستدان اور گورنمنٹ آفیشلز ہیں. 430 ارب, 4.3 بلین ڈالرز. یہ کون ہے لوگ ایک سال کے اندر؟ یعنی قرضے ایک طرف لے رہے ہیں اور یہاں سے لوگ پیسہ نکال کے باہر. یہ اسی سیاست نے, یہ کرپشن نے پاکستان کو یہاں پہنچایا آج. خان صاحب, لیکن اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ پھر یہ بڑی پارٹیاں اس قدر سٹرونگلی ڈومینیٹ کرتی ہیں کہ وہ جب بھی چاہیں تو کسی بھی صوبے کے اندر وہ پیسہ لے جا کے وہ کایا پلٹ سکتی ہیں. وہاں پہ بندے لے جائیں, خرید لائیں. آپ نے چھانگا مانگا کا تذکرہ کیا تو وہاں یہی ہوتا تھا, پورے بندے بسوں میں بھر کے وہاں لے جاتے تھے. منظور وٹو نے راتوں رات وہیں صاحب کی پوری اسمبلی بدل دی تھی. تو وہ تو آپ پھر وہ کہہ رہے ہیں وہ والا دور دوبارہ 90 والا پھر آ رہا ہے. نہیں آئے گا, یہ نیا دور آنے لگا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا, میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ قیمتیں لگائیں ہمارے لوگوں کی, ہم ری الیکشن کروائیں گے, ہم اسمبلی توڑیں گے, ری الیکشن کروائیں گے. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں جانتا ہوں پختونخوا کے لوگ, ہم اور زیادہ لوگ اور صحیح لوگوں کو لے کے آئیں گے. ہمیں اس بار پتہ چل جائے گا کہ کون سے کتنے پانی میں ہیں. انشاءاللہ بہتر اسمبلی لے کے آئیں گے اس سے. خان صاحب کا ایک وہ پورا دور یوں چلتا ہے, جب آپ کنٹینر میں آ کے یہاں بیٹھے تھے اور آپ نے مطالبات شروع کیے تھے. اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ دھرنا ختم کرنے کے بعد عمران کے اس تحریک میں اتنی جان رہی نہیں. کیا اتنے مضبوط ہیں کہ پھر الیکشن میں جائیں گے اور پھر دنیا پیچھے کھڑی ہوگی؟ دیکھیں ندیم, میری بات سنیں. دیکھیں, مجھے لوگ سمجھ اس لیے نہیں پاتے, کئی لوگ, پاکستانی قوم تو سمجھ گئی ہے, نہیں تو اس طرح پبلک کبھی سڑکوں پہ نہ نکلتی جس طرح نکلی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے. لاہور میں 8 سے 10 لاکھ لوگ مینار پاکستان میں کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئے. یہ لوگ کیوں نکلے ہیں؟ وہ سمجھ گئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں پالیٹکس اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا. یہاں پرابلم یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں.
صرف ایک چیز دیکھ لیں, ایک چیز دیکھ لیں. میرے اوپر آج نون لیگ کے ایک درباری نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کو کوئی پیسہ دیا گیا ہے یا کوئی پتہ نہیں, اس نے کوئی میرے اوپر الزام لگایا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ میرا تو سارا کچھ پاکستان میں ہے, میرا سارا کچھ میرے اثاثے میرے نام پہ ہیں, تو میں تو جو بھی پیسہ بناؤں گا تو میرے لیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کو اتنا پیسہ کدھر سے ہے, مجھے جواب دینا پڑے گا. اور میری پارٹی کے سامنے میں نے اپنے اثاثے رکھے, میری ویب سائٹ کے اوپر, ہماری پارٹی کی ویب سائٹ پہ میرے اثاثے ہیں, کوئی بھی پتہ چلا سکتا کہ عمران خان کو کتنا پیسہ آیا, کدھر سے آیا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا, یہ جو نواز شریف ہیں, آصف زرداری ہیں, اسحاق ڈار ہیں, اسحاق ڈار کے اوپر ٹی وی پروگرام آیا کل, ان کے پاس اربوں روپیہ, پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی پراپرٹی دبئی میں ہے. لندن میں نواز شریف کے بیٹا 600 700 650 کروڑ روپے کے فلیٹ میں رہتا ہے, ون ہائٹ پارک, اور ان کی کمپنی ہے اربوں روپے کی. کدھر سے آیا پیسہ, کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ دیکھیں پرویز رشید صاحب نے جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے, یہ میں ابھی آ رہا تھا تو میرے پروڈیوسر صاحب نے مجھے خبر پکڑائی ہے, انہوں نے آپ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ نے ٹمبر مافیا کو پیسے لے کر ٹکٹ دیے. پہلے تو پرویز درباری رشید سے پوچھیں کہ میں نے اگر کوئی پیسہ لیا بھی ہے تو وہ میں کہیں تو چھپاؤں گا نا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, میرا 1 روپیہ جو میرے نام پہ نہیں ہے, سب کچھ میں اپنے نام پہ لوں گا نا, میرا تو بے نامی کچھ نہیں ہے. میں کیا 1 روپیہ میرا بتا دے جو میرے نام پہ نہیں ہے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. آگے سے اگر یہ درباری نہیں ہے پرویز رشید, اگر یہ پولیٹیشین ہے جو میری پارٹی میں ہے, تو یہ نواز شریف سے پوچھے کہ جناب آپ کا اتنا جو اربوں روپیہ آپ کے بچوں کا باہر پڑا ہوا ہے, آپ کا پیسہ باہر بادشاہ کی طرح رہتے ہیں, اپنے نام پہ آپ کے ہے کچھ نہیں, گھر آپ کی والدہ کا ہے, گاڑی آپ کو کسی نے گفٹ دی ہوئی ہے, بچے آپ کو پیسے دے رہے ہیں گزارا کرنے کے لیے. اگر یہ درباری میں ضمیر جاگا ہوا ہے تو پوچھیں نواز شریف سے کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کدھر ہے, آپ کے یہ باہر پیسے بچوں کے پاس اربوں پتی کیسے بن گئے, 20 سال پہلے کتنا پیسہ تھا آپ کے پاس باہر, اب کتنا پیسہ. اسحاق ڈار کا پوچھیں کہ اس کے بچے کے پورے خلیج ٹائمز میں آرٹیکل آئے ہوئے ہیں, 20 ارب روپے کے ان کے پاس 2 ٹاورز ہیں, کدھر سے آئے پیسے, 20 سال پہلے ان کے پاس پیسہ کتنا. اگر یہ واقعی نون لیگ کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں, اگر آپ کو کوئی فکر ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی, ملک کو مقروض کرے جا رہے ہیں, آپ کیوں نہیں اپنے لیڈر سے پوچھتے کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر ہے. میری پارٹی والے میرے سے پوچھ سکتے ہیں, میری پارٹی میں کسی کو اجازت ہے کہ میرے سے پوچھیں کہ جناب عمران خان آپ نے یہ بنی گالا میں گھر ہے, کدھر سے آیا پیسہ, میں ان کو ثابت کر کے بتاؤں گا میرا پیسہ کدھر سے آیا. سارا کچھ میرے نام پہ ہے, ان کے نام پہ کیوں نہیں ہے, اپنے نام پہ کیوں نہیں رکھتے. سارے بچے بزنس کر رہے ہیں. اچھا میں دوسری بات پوچھتا ہوں, میں آپ کے 2 سال ہونے لگے پختونخوا میں, میری حکومت ہے نا, میں چیئرمین ہوں پارٹی کا, مجھے کوئی بتا دے میں نے 1 روپیہ بزنس کی ہو, مجھے کوئی بتا دے کہ میں نے کوئی اپنی فیکٹری لگائی ہو, مجھے کوئی بتائے میں نے کوئی ایک آدمی بھرتی کیا ہو, مجھے کوئی بتائے کسی کی میں نے سفارش کی ہو, مجھے بتائے کسی دوست یا رشتہ دار کو میں نے وہاں کوئی نوکری دلوائی ہو, ان کی بزنس کروائی, ایک بتا دیں. ان کے سارا خاندان بزنس پہ لگا ہوا ہے, ان کے یہ باہر جاتے ہیں, ان کے بچے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بزنس ڈیل کے اوپر, یعنی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں ندیم, یہ وقت آ گیا پاکستانیوں کو, میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا قرآن کے مطابق جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. لوگوں کو جب تک اپنے حقوق اور حق اور سچ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, کیا عمران خان پہلا آدمی, میں اب جو شور مچا رہا ہوں, کیا پہلے کسی کو کیا ضمیر نہیں جاگا کہ سینٹ کے لیے آپ کروڑ روپیہ خرچ کر رہے ہیں اور رشوت دے کے سینیٹر بن رہے ہیں؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کیا ہمیں ان سے پوچھنا نہیں چاہیے, باقی لوگوں سے ان سے پوچھنا نہیں چاہیے؟ دیکھیں اویئرنیس کا لیول تو یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اگر ایک ووٹ پہ شک ہو, عمران خان پہ شک ہو, تو ایز اے جرنلسٹ میرے میں اتنی کریج ہو اور اس سسٹم میں اتنی جان ہو کہ میں جا کے عمران خان سے پوچھ سکوں اور اسی طرح نواز شریف صاحب سے پوچھ سکوں. سسٹم تو اتنا مضبوط اور شفاف ہونا چاہیے, ہے نہیں انفارچونیٹلی. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پوسٹ سینٹ الیکشن یہ جو سینٹ کے اندر بھی ایک نئی بڑی تعداد میں زرداری صاحب آ جائیں گے اور وہ ہو سکتا ہے JUI کو ساتھ ملا کر سینٹ چیئرمین شپ بھی لے جائیں, قومی اسمبلی کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت ہوگی, تو یہ 2 بڑی پارٹیاں مضبوط ہو جائیں گی, عمران خان کی جماعت نیچے چلی جائے گی. جیسا بھی سسٹم ہے, سسٹم یہی ہے ندیم. یہ 2 پارٹیز نہیں ہیں, یہ ایک ہی پارٹی ہے, یہ دونوں ایک ہی ہیں. جب ہم کنٹینر میں تھوڑا خطرہ ہوا تھا نواز شریف کو, تو کون اس کی مدد کرنے آیا تھا؟ آصف زرداری. یہ دونوں ایک ہی ہیں, ان کے انٹرسٹ ایک ہی ہیں, دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں, دونوں کے بچے باہر ہیں, بچوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں.
دونوں کو کوئی انٹرسٹ احتساب میں نہیں ہے, دونوں مکمکا کی پالیٹکس کر رہے ہیں. دونوں جب آصف زرداری کو پرابلم آیا تھا, جب وہ $60 ملین کیس کا جب سپریم کورٹ میں چل رہا تھا, کون مدد کی تھی, کس نے مدد کی تھی؟ کوئی صحیح اپوزیشن اس وقت ہوتی پارلیمنٹ کے اندر, آصف زرداری کو ایک دن ہی ٹھہرنے دینا تھا. بتائیں جی $60 ملین آپ نے کدھر سے کمائے ہیں, کدھر سے آیا آپ کا؟ پھر یہ ہار کا ہے, یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جب لوگوں کے سامنے میں پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا آصف زرداری کا الیکشن کیمپین میں, اور اب جب ان کو پرابلم ہوتی ہے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ نہ کہیں یہ دونوں سٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں, ان کے مقاصد ایک ہیں, ان کے انٹرسٹ ایک ہیں, یہ کبھی ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیکھنا چاہتے. آپ مقابلہ کر لیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ تھوڑا سا نیچے چل گئے ہیں, وہ اوپر آ گئے. اگر میں اس وقت سڑکوں پہ نہیں ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اوپر آ گیا اور میں نیچے ہوں. اصل میں تو فیصلہ کون کرے گا یہ نیچے یا اوپر ہے, وہ پاکستان کی عوام ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی میں صرف انتظار کر رہا ہوں NA 122 کا اور جہانگیر ترین کے رزلٹ کا. جو میں نے 4 حلقے کہے تھے, 3 کے رزلٹ آنے والے ہیں. اب ٹرائیبیونلز کے اندر 3 حلقوں کے رزلٹ آنے والے ہیں. اس کے بعد اگر انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں انکوائری نہ کی, ندیم میں اپنی قوم کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اس باری جو ہم نکلیں گے ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی. کتنی دیر ویٹ کریں گے, کب نکلیں گے؟ یہ ہمارا اگلا 1 مہینہ 2 مہینے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی آج کہہ رہا ہوں دعوے سے کہ جو اب ہم نے انویسٹیگیشن کر لی ہے, ہمارے سامنے ثبوت آ گئے ہیں, نون لیگ نے کم از کم 7 ملین 70 لاکھ ایکسٹرا ووٹ ڈالی ہے. انہوں نے یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے. اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے تماشا دیکھتے رہیں گے کہ 2018 تک یہ غلط فہمی میں نہ رہیں. اور میں اچھے اخباروں کے اداریہ بھی کئی دفعہ پڑھتا ہوں, دیکھیں عمران خان کو اسمبلی میں چلے جانا چاہیے. کوئی کسی کو شرم نہیں آ رہی کہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, اور وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ریگنگ کی کوئی تفتیش نہ ہو. یعنی اتنا بڑا جرم ہوا ہے لیکن مجرم نہ پکڑے جائیں. اب یہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے, میاں صاحب نے پھر امپائر اپنے کھڑے کر دیے, اپنا الیکشن کمشنر, اپنا چیف منسٹر, اپنا گورنر, اور 12 منسٹر رکھ دیے, جبکہ کانسٹیٹیوشن 3 کہتی ہے وہ بھی نون لیگ کے. یعنی پھر اپنے امپائر کھڑے کر کے میچ کھیلنے لگے ان کو. یعنی یہ بدقسمتی سے میاں صاحب کو جمخانہ سے غلط عادت پڑی ہوئی اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلنے کی. آپ کا خیال ہے فکس میچ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی, گلگت بلتستان میں بھی فکس میچ ہے. کبھی نیوٹرل امپائر سے کھیلے ہی نہیں ہے. اب 1990 کے اندر جو الیکشن جیتے ہیں, میں نے اب دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ, شکر ہے اللہ کا کہ سپریم کورٹ نے وہ جنرل دورانی کی سٹیٹمنٹ, پورا ان کے اوپر کیس ہے. IGI کو پیسے ملے, ISI سے سپریم کورٹ سو گئی. آرڈر کے بعد سپریم کورٹ سو گئی, اس آرڈر کو تو دے دیا کہ انویسٹیگیٹ کرو, پھر سو گئے. اور اسی لیے یہ ڈرتے ہی نہیں ہے دھاندلی کرنے سے, کیونکہ یہ پکڑے ہی نہیں گئے کبھی بھی. اگر 1990 میں ان کو پکڑ لیا جاتا جو ان کو ISI کے پیسے سے الیکشن لڑے ہیں, آج ہمیں یہ نہ, مجھے سڑکوں پہ نہ نکلنا پڑتا, مجھے دھرنا نہ دینا پڑتا. 14 اگست کو آپ آزادی مارچ کہہ کے آئے تھے, تو اگست قریب آ رہی ہے, پھر سے عمران خان کو توقع رکھیں ہم ڈی چوک میں کھڑے نظر آئیں گے. میں ندیم آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا. میں جب نکلا تھا کرنے کے لیے, میں کہا تھا جب تک میرے میں جان ہے میں یہ جدوجہد لڑوں گا. آرمی پبلک سکول کا ایشو آ گیا, اس وقت وہ اتنا بڑا ایک ایشو تھا کہ جو بھی پاکستانی تھا وہ چاہتا تھا کہ قوم اکٹھی ہو کے تو یہ ان لوگوں کا مقابلہ کریں جو درندوں کا, جنہوں نے جس طرح وہ لوگ بچوں کو مارا تھا. تو ہم اس وقت پیچھے ہو گئے, لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا. یہ ملک کا ایک کرائسس ہے, میں کرائسس کے لیے ساری قوم کی ڈیمانڈ تھی کہ فوج, ساری پارٹیز, سارے پولیٹیشنز ایک پیج پہ کھڑے ہوں. قوم کی ڈیمانڈ تھی, اس کی وجہ سے میں اکٹھا. لیکن بالکل یہ نہ سمجھیں میں نکلوں گا باہر, میں نے کسی صورت یہ الیکشن ایکسیپٹ نہیں کرنا. میں آپ کو پھر سے کلیئر کرتا ہوں, یہ 2013 کا الیکشن میں کم از کم نون لیگ نے 70 لاکھ جعلی ووٹ ڈالی ہے. میں ثابت کروں گا جب جوڈیشل کمیشن بنے گی, ہمارے پاس ثبوت ہے. ہم نے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنانے دیں گے. آپ 1 سے 2 ماہ سے زیادہ ویٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. میں اسی لیے دوبارہ سوال دہرا لوں کہ اس اگست میں پھر توقع رکھیں کہ عمران خان ہمیں ڈی چوک میں نظر آئیں گے. اگست تو مجھے اگست بہت دور نظر آ رہا ہے, بہت دور نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی یہ گیم ہوگی, کیونکہ یہ کیا کریں گے, کیا سوچ کیا ہے؟ دوبارہ میدان میں نکلنے, جلسے جلوس کرنے کا پروگرام, ریلیز کریں گے؟ اگر آپ مجھے انصاف نہیں دیں گے,
اب ہم ٹرائبیونلز کی انتظار کر رہے ہیں. ٹرائبیونلز کے بعد جوڈیشل کمیشن ہم انسسٹ کریں گے کہ وہ بنے. انہوں نے نہ بنائی تب سڑکوں پہ, اور جوڈیشل کمیشن کے رزلٹ کے اوپر اگر یہ نہ چلے, اور مجھے پتہ ہے رزلٹ کیا ہوگا کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے سارے, تو آپ کے سامنے ہوگا. ہم نے اگر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے سڑکوں پہ نکل کے انصاف لیں گے, لیکن یہ الیکشن جو 2013 کا ہے اگر اسی طرح کے الیکشن کروانا ہے تو جمہوریت کو خدا حافظ کہہ دیں. اچھا خان صاحب, یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے, ایک بریک لے لیں, ایک شارٹ بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عمران خان کو اگلے انتخابات کب نظر آتے ہیں؟ مجھے اس سال نظر آ رہے ہیں 2015 میں انشاءاللہ. کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے اپنے نئے انتخابات کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تو کچھ حالات سیکورٹی کی وجہ سے ایسے لگتے نہیں ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اس میں سیکورٹی کیا, جنگ کے اندر ایران عراق کی جنگ تھی تو وہاں انتخابات ہوتے تھے. یہ تو 2015 آپ کو انتخابات کا سال نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ میں 2013 کا جو الیکشن تھا بہت بڑا فراڈ ہوا تھا اس قوم سے. لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا ہمارے پاس. اب تو شروع میں تو ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کیا ہوا ہے. آہستہ 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 ہمیں کھلتا گیا. انہوں نے سمجھا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, پختونخوا کی حکومت مل گئی ہے, 2018 کی انتظار کریں گے. ہمیں آہستہ آہستہ جو ثبوت ملے ہیں میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. اعتزاز احسن نے, حالانکہ وہ پیپلز پارٹی میں, ان کا پڑھ لیں کہ ہاؤ این الیکشن واز اسٹولن, انہوں نے باقاعدہ وائٹ پیپر دیا ہے, تو وہ تو ہماری پارٹی میں نہیں ہے. جو انہوں نے چیزیں لکھی ہیں ہر حلقے کے اندر اس طرح کا فراڈ نظر آیا ہے. کراچی کے اندر آپ کو بڑی ایکسیپٹنس ملی تھی, آپ کراچی میں دوبارہ کوئی جانے کا ارادہ ہے؟ بالکل ہے میرا. کراچی میں اس بار ایسا انشاءاللہ بھرپور الیکشن لڑیں گے, اور اس بار ہم انسسٹ کریں گے کہ فوج الیکشن کروائے. فوج جب وہ NA 250 کا جو الیکشن تھا, وہ اگر فوج نہ ہوتی ہے الیکشن نہیں ہو سکتا تھا کراچی. کراچی میں تو دوپہر کو الیکشن کمشنر نے کہہ دیا تھا, سیکرٹری الیکشن کمیشن نے, کہ ہم کراچی میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں کروا سکے. وہ تو دوپہر کو کہہ دیا تھا اس نے. اربن سندھ میں پی ٹی آئی پینیٹریٹ کر سکتی ہے, کیونکہ ابھی تک ہولڈ ہے MQM کا. ہم اگلا الیکشن انسسٹ کریں گے, جو ہم نے تماشے دیکھے ہیں اب ہوئے ان الیکشنز کے اندر, ہم انسسٹ کریں گے کہ فوج ایک فوجی اندر ہو, ایک باہر ہو, تب دیکھیں الیکشن کیسا ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے حربے استعمال کیے ہیں, بندوقیں رکھ کے اندر ٹھپے لگا کے لوگوں کو مار کے, جو انہوں نے, لیکن جب تک آپ اس ملک میں شریف آدمی کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, آپ ہنڈے لے آئیں گے, آپ پیسہ چلا دیں گے. ایک مسلم لیگ کے بڑے بنتے ہیں, معتبر سے MNA بنتے ہیں, بڑے انٹلیکچول ٹائپ بنتے ہیں. انہوں نے نارووال کے اندر جو سب سے بڑا وہاں کا ہنڈا اور ایک بہت بڑا اب کیا کہوں, اس علاقے کا ایک بہت بڑا ایک خوفناک قسم کا ہنڈا تھا, اس کو جیل سے نکال کے انہوں نے الیکشن کیمپین کروائی. کیا MQM سے آپ کی سیز فائر ہو چکی؟ دیکھیں MQM ایک تو الطاف حسین ہے اور ایک MQM ہے, اس میں فرق کرنا چاہیے. کیونکہ MQM کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ میں نے دیکھے ہیں, ریزنبل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, اربن ہیں, وہی چیزیں چاہتے ہیں. پاکستان میں فیوڈل پالیٹکس ختم دیکھنا چاہتے ہیں, جو خاندانی سیاست چلی ہوئی ہے, خاندان اوپر اپنی وراثت بنائی ہوئی ہے, اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان کو میں علیحدہ کرنا چاہتا ہوں الطاف حسین سے, کیونکہ الطاف حسین ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے اس ملک میں اور کراچی میں جو تباہی مچائی ہے, جو انہوں نے وہاں لنڈن میں بیٹھ کے وہاں سے حکم کرتے ہیں, آرڈر کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, 3-3 گھنٹے کی باتیں کرتے ہیں, لوگ بیچارے چپ کر کے ڈرے ہوئے ہوتے سنتے ہیں, کوئی اور دھمکیاں دیتے ہیں وہاں سے. ہماری انہوں نے زہرا حسین کے قتل سے پہلے انہوں نے دھمکی دی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے MQM کے لوگوں نے مارا ہے زہرا حسین کو, جو قتل کیا ہے. اسی طرح جرنلسٹ کو دھمکیاں دیتے ہیں, صحافیوں کو, اس بزنس کمیونٹی کو دھمکیاں دیتے ہیں لندن میں بیٹھ کے. تو یہ کتنی دیر یہ لوگ قوم ٹالریٹ کرے گی اس انسان کو؟ اگر ان میں سے کوئی ایسے ایلیمنٹ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ماڈریٹ ہیں, وہ آپ کی جماعت میں آنا چاہیں تو ان کو ویلکم کریں. بالکل لیں گے. اگر جو ان کے وہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندوقی سیاست نہیں کرنا چاہتے, جو ہماری طرح جن کا نظریہ ہمارے سے ملتا ہے, ہم بالکل لیں گے. دیکھیں ندیم, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا نبیل گبول آپ کی جماعت میں آنا چاہ رہے تھے, NA 250 مانگتے تھے, اس وقت آپ نے انہیں دی نہیں, تو شاید پہلے آپ کی طرف آ جاتے. اب دوبارہ وہ اسپائر کر رہے ہیں, لے لیں گے ان کو؟ دیکھیں وہ اب تو ہم نے ایک کمیٹی, پہلے تو ہم تیار ہی نہیں تھے, اب تو ہماری باقاعدہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, پولیٹیکل کمیٹی, جو سب کو ویٹ کرتی ہے جو آئے گا. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا ایک لیڈر ہے, باقی تو لوگوں کے اندر قائد اعظم کی لیڈرشپ کے کئی ایسپیکٹس ہیں, مینڈیلا کے ہیں, گاندھی کے ہیں, سب کے کوئی نہ کوئی, مہاتر محمد کے کوئی نہ کوئی ایسپیکٹس ہیں
قائد اعظم کے بہت زیادہ اسپیکٹس ہیں لیڈرشپ کے، لیکن جو اصل ہمیں جو قرآن کہتا ہے کہ ایک لیڈر کی مثال پہ چلو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو انہوں نے جب مکہ میں جو فتح کیا انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور انہوں نے وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے اور جنہوں نے ہر قسم کی غلط حرکتیں کی مسلمانوں کے اوپر، ان کمیونٹی پہ جو ظلم کیے ان سب کو معاف کر دیا، اور ان میں سے فیوچر اسلام کی لیڈرشپ نکلی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم کے اندر لوگ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جس کو جیٹ بلیک کہتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو کہ بلیک ہے، یہ 2 نمبر آدمی ہے، سسٹم کرپٹ کیا آپ کے، اس کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو بالکل صاف اور شفاف ہے، بیچ میں جو شیڈز آف گرے میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سسٹم کی وجہ سے جکڑے گئے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کو سسٹم ٹھیک دے دیں، یہی لوگ دبئی اترتے ہیں لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں تو قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، امریکہ میں اچھے شہری بن جاتے ہیں، سسٹم ٹھیک ملتا ہے نا۔ تو جب آپ کو ایک کرپٹ سسٹم ہو اس کے اندر آپ کو تھوڑی لیوے دینی پڑتی ہے لوگوں کو، کیونکہ سسٹم ہی ایسا ہے۔ ابھی آپ نے جیٹ بلیک کا تذکرہ کیا، تو ابھی جو اے پی سیز ہو رہی تھی وہاں یہ جیٹ بلیک کی ٹرم آرمی چیف بھی استعمال کر رہے تھے۔ ابھی جو ایپیکس کمیٹیز بنی ہیں سندھ کے حوالے سے خاص طور پہ میں آپ سے پوچھ لوں، وہاں پر انہوں نے انکمپیٹنٹ اور امپورٹنٹ کے لفظ بھی استعمال کیے، اور بہت ساری ڈیسیژن میکنگ ایپیکس کمیٹیز میں چلی گئی۔ سیاست کچھ بدل گئی 16 دسمبر کے بعد؟ دیکھیں میں تو جنرل رحیل کو کوئی 2-3 دفعہ ہی ملا ہوں، اور اے پی سی میں جو میں نے ان کو دیکھا ہے، اے پی سی ایک وہ انہوں نے دھرنے کے دوران 2 اے پی سیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک آدمی ایسا ہے جو لگتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے جو اندر سے ہے وہ باہر سے ہے۔ بہت شکریہ عمران خان، تحریک انصاف کے سربراہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔